كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نہیں دیکھتے، یعنی آپ جانتے ہیں خطاب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو بعض اہل کتاب میں سے کچھ کتاب کا حصہ ملا ہے کہ یشترون الضلالۃ، وہ خرید کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے کیا ہیں کہ آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیں. اللہ جاننے والے ہیں تمہارے دشمن. اب سب سے پہلے تو ان آیات کے بارے میں یہ بات سمجھیں کہ اس سے پہلے جتنے احکام تھے سورۃ النساء میں آپ نے پڑھے ہیں کہ وہ زیادہ تر جو ہے عورتوں کے بارے میں احکامات تھے. ان تمام تفاصیل کے بعد پھر آ گئے احکام کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نماز کن حالات میں تم ادا کرو کہ تمہارا عقل بھی صحیح ہو، بدن بھی صحیح ہو، لباس بھی صحیح ہو، جگہ بھی صحیح. اور اسی کے ضمن میں حکم آ گئے کہ انسان جنابت میں ہے تو غسل کرے، اور انسان اگر حدث اصغر میں ہے یعنی بول و براز سے فارغ ہوا ہے تو استنجا کرے اور وضو کرے. اور ساتھ یہ حکم بھی آ گئے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، غسل نہیں کر سکتا، غسل میں اس کی جان پہ خطرہ ہے تو وہ کیا کرے بھئی، وہ تیمم کر لے. پھر ایسے احکام بھی ذکر ہو گئے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں بھئی، تیمم کر لیں. ان سارے احکام کے بعد اب ذکر آ گیا اہل کتاب کا. تو اب سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ بھی ان آیات کے بعد اہل کتاب کے ذکر کا آخر کیا مقصد تھا. علماء کرام نے اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں قرون اول میں تو بالکل کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. بات کو سمجھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرکار مدینہ پہ قرآن نازل ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم
آگے علم حاصل کرنے والے صحابہ کی مقدس جماعت، بس جو حضور پاک نے سمجھا دیا انہوں نے سرے تسلیم خم میں اپنے آنکھوں پہ رکھ لیا، کوئی بحث نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اس میں سوال نہیں، جواب نہیں، بھی اللہ کا حکم ہے، حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خیر القرون کے زمانے میں، یعنی حضور سرکار کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبا تابعین کا زمانہ جو ہے، اس میں آپ دیکھیں الحمدللہ کوئی لڑائی نہیں، جھگڑے نہیں، اختلاف نہیں، کوئی کسی کے خلاف کتابیں نہیں لکھی گئیں، تومار نہیں باندھے گئے۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ بھی ہوا تو ایک علمی اختلاف کی حد تک بات ہوئی اور ختم۔ جوں جوں ہم حضور سرکار کے زمانے سے دور ہوتے گئے، جتنا ہمارا بودھ بڑھتا گیا اتنے ہی مسائل پیدا ہوتے گئے، اور آج ہم چونکہ 14ویں صدی گزار کر 15ویں صدی کے بھی ماشاءاللہ تقریباً 18 سال گزرنے والے ہیں، اتنا دور آ گئے ہیں کہ رات دن نئے نئے اختلافات، نئے نئے سوالات، حتیٰ کہ بعض بدبخت تو اس قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے کہ یہ قرآن کامل ہے یا مکمل۔ یہ صرف الزام کی باتیں نہیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جی غصے میں کہہ دیا ہاں جی فلاں جماعت قرآن کو نہیں مانتی، باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، اور ان کی جو بڑی بڑی امہات الکتب ہیں جو ان کو سیاستہ کے برابر جو ان کا مقام رکھتی ہیں کتابیں، ان کے اندر ان کی روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن جو موجود ہے یہ پورا نہیں۔ اب ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس میں انہوں نے بڑی روایات نقل کی ہیں، اللہ معاف کرے، اور اس میں اسی بات پر زور دیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے محرف بھی ہے، مبدل بھی ہے، اور زیدہ فیہ و نقص منہ، اس میں کچھ بڑھایا بھی گیا ہے، کچھ گھٹایا بھی گیا ہے۔ جب قرآن پر ہی ایمان نہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس قرآن مقدس کو چند صحابہ نے جمع کیا ہے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر یہ کام شروع ہوا ہے، اور چند ایک صحابہ تھے، اور وہ صحابہ وہ بھی انسان تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے بھی کچھ آیتیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں، کچھ کم کر دی ہیں، کچھ بڑھا دی ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ قرآن پر ایمان نہ رہے، جب دل میں شک آ گیا تو بس بات بگڑنی شروع ہو گئی۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اس کا وعدہ ہے، فرمان ہے، حکم ہے کہ میرے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن بالکل محفوظ ہے، غیر محرف، غیر مبدل ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی نہ بڑھایا گیا نہ گھٹایا گیا، عین اسی طرح صحابہ نے جمع کیا جو حضور پاک نے انہیں پڑھ کے سنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ کہیں کہیں اختلاف قراءت تھا، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب سامنے آیا تو صحابہ نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا کمال فرمایا کہ قرآن تو جمع کر دیا،
لیکن اختلاف قرات جو ہے وہ باقی ہے. بعض لوگ اس قرات پہ پڑھتے ہیں، بعض اس پہ پڑھتے ہیں، بعض اس میں پڑھتے ہیں. ہم تو قریب زمانہ ہے حضور پاک کا. اب جب یہ قرآن پاک جو ہے عجم میں اور پہنچے گا اور دور زمانہ ہوتا چلا جائے گا تو اسی قرات پہ لوگوں کا اختلاف نہ ہو جائے. تو حضرت عثمان نے صحابہ کو جمع کیا، قراء کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھی بس ایک قرات پہ قرآن کو جمع کرو. اور حضرت سیدنا عثمان نے جس قرات پر قرآن کو جمع کیا ہے، یاد رکھیں وہ بھی ان کی کوئی اپنی بات نہیں، بلکہ انہوں نے بی بی حفصہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کا نسخہ منگوایا. اور بی بی حفصہ کے پاس یہ نسخہ جو ہے قرآن کا کہاں سے آیا تھا؟ سیدنا عمر سے رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو دیا اور سیدنا عمر کو یہ کس نے دیا تھا؟ سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی وہ قرآن پاک جو سیدنا ابی بکر سے لے کر سیدنا عمر، پھر بی بی حفصہ، پھر سیدنا عثمان کے پاس آیا، تو اب انہوں نے تمام قراء صحابہ کو حکم دے دیا کہ بھئی ایک قرات پر قرآن کو جمع کر دو. اور وہی مصحف عثمانی کہلایا جو آج تک پوری دنیا میں موجود ہے. اور اسی کے نسخے جو تھے وہ اقطار و امطار کو بھیجے گئے تاکہ کوئی آدمی اللہ کے قرآن میں قرات کے بہانے سے بھی کسی قسم کی تبدیلی کی جرات نہ کر سکے. اسی لیے اب دیکھیں کہ جتنے قراء ہیں، قرات سبع جو ہیں وہ تو مشہورہ ہیں، یعنی 7 قراتیں جو ہیں وہ تو بالکل مشہورہ ہیں، متواترہ ہیں. ان میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جس قرات سے بھی آدمی پڑھ لے جائز ہے. لیکن بعض قرات شاذہ بھی ہیں، یعنی بعض حروف پڑھے گئے ہیں لیکن ہیں شاذہ. تو 7 قرات جو ہیں، اب قرآن نے یہ کیا کہ وہ 7 قراتیں جو تھیں وہ علیحدہ کتابوں میں لکھ دی اور ان کی شروحات بھی لکھ دی کہ بھی یہ قرات بھی ثابت ہے، یہ قرات بھی ثابت ہے، یہ قرات بھی ثابت ہے. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اتنی رعایت عطا فرما دی کہ قبائل میں جو زبان کا اور لحن کا اختلاف تھا کہ اس کی وجہ سے بھی قرآن پاک کے کسی حرف میں کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے. اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ جب لوگ نعوذ باللہ اللہ کے قرآن پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آئے اور زبانی کلامی اعتراض نہیں کیا بلکہ کتابیں لکھ ڈالی اور ان میں اپنے عقیدے کے مطابق ائمہ سے روایات نقل کی کہ بھی یہ قرآن جو ہے اس میں تو نعوذ باللہ بڑی تبدیلی ہو چکی ہے. تو جب اپنے لوگوں نے یہ حال کرنا تھا تو پھر دشمن کہاں باز رہ سکتے تھے. تو اسی طرح پھر یاد رکھیں کہ صہائنہ یہود، مستشرقین، اسی طرح عیسائی کتاب اور اسی طرح بڑے بڑے لا دین لا مذہب دہریے قسم کے جو قلمکار تھے انہوں نے قرآن پاک پر مختلف انداز میں حملے کیے. سب سے پہلا حملہ تو انہوں نے یہ کیا کہ جی جب یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے بھی پاک ہیں، نسیان سے بھی پاک ہیں، تو یہ قرآن میں ترتیب کیوں نہیں ہے؟ کوئی قصہ پہلے ہے، کوئی قصہ بعد میں ہے، کوئی قصہ پھر آ گیا، کوئی قصہ پھر آ گیا، یہ کیا بات؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو پھر اس کے کلام میں ترتیب کیوں نہیں؟ ابھی ایک جگہ تو ذکر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے بعد ذکر آ گیا نوح علیہ السلام کا، اور ایک جگہ ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کا ذکر پہلے ہے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں اور حضور بعد میں آئے ہیں.
اسی طرح انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اب دیکھیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ سورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھ کے دیکھ لو، مدنی پہلے ہیں اور مکی بعد میں ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ حالانکہ مدنی صورتیں تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک میں بالکل الٹ ہے کہ مدنی صورتیں پہلے آ گئی ہیں، کہ سورۃ البقرہ یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، اور مکی صورتیں جو ہیں سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، وہ آخر قرآن میں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کہ ترتیب ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح ان بدبختوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ جی واقعہ تو ذکر ہو رہا تھا کہ بھی اگر وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم بیمار ہو، تم مسافر ہو، اگر تم نے بول و براز کیا ہے، یا تم بیوی سے ملے ہو اور تمہیں غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ملتا، کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور درمیان میں قصہ آ گیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تُضِلُّوا السَّبِيلَ۔ وہ کہتے ہیں جناب کہاں وضو کے مسئلے اور کہاں اہل کتاب کا کوئی مسئلہ۔ اس لیے باتوں کو سمجھیں، کیونکہ دشمنوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی ایسا لمحہ انہوں نے فرو گزاشت نہیں کیا۔ انہوں نے پورے اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے کوئی ایک منٹ جو ہے وہ صرف یعنی ضائع نہیں کیا، جہاں بھی موقع ملا بس اسلام اسلام۔ دیکھو مسلمانوں نے اسلام اسلام، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اگر دنیا میں یہودی ظلم کرے تو کوئی نام نہیں لیتا، عیسائی ظلم کرے تو کوئی نام نہیں لیتا، ہندو ظلم کرے تو کوئی نام نہیں لیتا، سکھ ظلم کرے تو کوئی نام نہیں لیتا، ورنہ ان کے مظالم سے بھی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن جہاں اسلام مسلمان کا نام آئے تو سب کو آگ لگ جاتی ہے اور پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، مسلمان 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 مسلمان۔ بات کیا ہے؟ آپ آخر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وجہ کیا ہے؟ کوئی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا ان کا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے اس وقت دنیا میں مذاہب موجود ہیں، جھوٹے جیسے بھی ہیں، بہرحال یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم موجود ہیں، عیسائیت موجود ہے، بدھ مت موجود ہے، یدھ مت موجود ہے، ہندو سکھ وکھ موجود ہیں، اور سب کو دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو اگر ڈر ہے، اگر خوف ہے تو صرف اسلام سے، اور کسی مذہب سے ان کو کوئی خوف نہیں۔ کبھی کسی عیسائی یہودی نے نہیں سوچا کہ ہم ہندو ہو جائیں گے، ان کو ہندوؤں سے کوئی ڈر ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھی ہندو مذہب چاہے کتنا اس کو آپ سنہرا لباس دیں، لیکن یہ کوئی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت بناؤ اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ مانگنے کے لیے، تو بے وقوف بھی یہ بات نہیں مان سکتا۔ ایسا مذہب کون مانے گا؟ پاگل۔ کبھی سانپ نکل آئے تو سجدے میں گر جاؤ، جی سانپ دیوتا آ گیا۔ جمنا کے کنارے پہ آؤ، لہریں اٹھیں تو یہ جمنا بھی پوتر ہو گئی۔ اسی طرح سے جناب آگے چلے آئے تو جی یہ دیوا ہے، دیوتا ہے، یہ دیوی ہے، یہ شنکر ہے، یہ کرشن ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ ایسی باتیں جو گھڑی ہوئی ہوں، جو کوئی شریف آدمی عقل کے دیکھنے کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑکیاں آئیں بھجن گائیں، عبادت ہو رہی ہے۔ ایسا بے وقوفوں والا مذہب کون قبول کر سکتا ہے؟ اسی طرح سکھوں کو دیکھ لو، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ تو کوئی دنیا کی ویسے ہی کوئی نرالی احمق قوم ہے،
کہ نہ داڑھی کا کوئی حساب ہے، نہ بدن کا کوئی حساب ہے، نہ بالوں کا کوئی حساب ہے. یہ تو ابھی تک 5 ککے اکٹھے کر رہے ہیں کہ یہ 5 ککے ہوں تو بس کامیابی ہے، ورنہ چھٹے ککے میں تباہی ہو جائے گی. یہ کیسی احمق قوم ہے کہ 12 بجے تو دماغ ان کا خراب ہو جاتا ہے. داڑھی بڑھ رہی ہے تو بڑھ رہی ہے، بال بڑھ رہے ہیں تو بڑھ رہے ہیں، بغلوں کے بال بڑھ رہے ہیں تو بڑھ رہے ہیں. کیا کوئی انسان والی بات ہے؟ اچھا خاصا انسان ایک حیوان نظر آئے، کسی سکھ کو کپڑے اتار کے کھڑا کر دو، معلوم ہوگا کہ جنگل سے کوئی جانور پکڑ کے لے آئے. ایسا مذہب کون قبول کرے گا جی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، اچھا بدھ مذہب ہے. ان سے کہو جی تمہارے پاس کون سی کتابیں ہیں؟ وہ کہیں گے وید ہیں. یہ کون لایا؟ کہتے ہیں جی پتہ نہیں. ایسی بات ایمان سے کہو کہ بھائی کتاب ہے جی آسمانی کتاب، ٹھیک ہے ابھی مان لیا آسمانی. آسمانوں سے کون لے آیا؟ وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں. ایسی بات کون مانے گا؟ ایسی بات کوئی مانے گا جی کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی تھا، وہ سیتا ایک عورت تھی، اس کو لے گیا اور یہ درخت کا پتھر جو ہے نا جی یہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا رہا. کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ایسی باتیں کون مانے گا؟ تو اس لیے سمجھیں کہ اس وقت تمام دنیا میں جہاں جہاں کفر ہے، وہ کفر چاہے دہریت کے رنگ میں ہو، وہ کفر چاہے عیسائیت کے رنگ میں ہو، وہ کفر چاہے یہودیت کے رنگ میں ہو، ان کو اگر خطرہ ہے تو وہ صرف اسلام سے. دیکھو جی آپ نے ایسا مذہب بھی دیکھا ہوگا کہ آپ ایک ہفتہ پورا گناہ کریں، شرابیں پئیں، کلب میں جائیں، پب میں جائیں، عورتوں کے ساتھ ڈانس کریں، جو دنیا کی بدفعلی ہے کرتے رہیں. ہفتے کے بعد جب سنڈے آئے، اتوار کا دن آئے تو گرجے میں آ جائیں اور پادری کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں کہ جناب میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی. اس نے اچھا آپ نے معاف کیا. ایسا مذہب کبھی تم نے دیکھا ہے؟ کوئی عقل والی قوم ہے کہ گناہ کون کرے، کس کے ساتھ کرے، معاف کون کرے؟ اچھا جی عیسائی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ بچہ پیدا ہو تو ایک رنگین پانی میں ڈبکی دے کے نکالے، بس اب رنگ چڑھ گیا، عیسائی ہو گیا. عقل کی بات. اچھا ابھی سبز رنگ چڑھ گیا تو پھر سبز ہو گیا، لال چڑھ گیا تو لال ہو گیا، پیلا چڑھ گیا تو پیلا ہو گیا. یہ کون سا مذہب ہوا جو رنگ پر گزارا کرے؟ اچھا ان سے کہو کہ جناب تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو، چاند پہ پہنچ رہے ہو، تم نے تو خلاؤں میں اسٹیشن بنا لیے ہیں، تمہارے پاس جو کتاب ہے انجیل یہ کون سی ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ نے اتاری ہے. ٹھیک ہے جی اللہ نے ایک انجیل اتاری تھی کہ 10؟ کہتے ہیں جی ایک. بھئی تمہارے پاس تو 4 ہیں. ایک انجیل مکوکس ہے، ایک لوکا ہے، ایک انجیل یوحنا ہے. اچھا اور ہر انجیل والا کہتا ہے کہ وہ غلط ہے. اچھا چلو بھی یہ 4 ٹھیک ہیں، ان کو کہاں سے لائے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں دیے؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم نے بعد میں خود لکھی ہے. لکھنے والا کون تھا؟ وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی ہمیں شبہ ہے، بعض کہتے ہیں فلاں نے لکھا تھا، بعض کہتے ہیں فلاں لکھی، یعنی لکھنے والے کا بھی پتہ نہیں. اچھا بھائی یہ جو انجیل ہے یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی. ان کو باقاعدہ پوری دنیا کے سامنے کہا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ذرا اس کا فلاں صفحہ پڑھو. انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نہیں پڑھتے. بھائی کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں جہاں سے کہو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تم پڑھتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو جس کتاب میں نعوذ باللہ انبیاء کے زنا لکھے ہوئے ہوں، جس کتاب میں نعوذ باللہ انبیاء کا شراب پینا، زنا کرنا، عیاشیاں لکھی ہوں، وہ کتاب اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ پاک ہماری زبانوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے عقل کو بھی ان باتوں سے محفوظ رکھے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ کسی بھی بڑے ملک میں یعنی لاکھوں کشمیری قتل ہو گئے، لاکھوں کی عصمتیں لٹ گئیں،
لیکن کوئی ہندو دہشت گردی کا نام لیتا ہے؟ سب کو سانپ نے سونگا ہوا ہے، ڈسا ہوا ہے، یہاں تک حلق کھڑی. اسی طرح دیکھ لیں جہاں جہاں بھی عیسائیت کو بوسنیا میں موقع ملا، کیا ظلم ہے جو ان پہ نہیں توڑا گیا. یعنی ان کے فوجیوں نے مسلمان بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی، اور کئی فوجی ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے حتیٰ کہ وہ اسی حال میں مر جاتی. اور بعض ظالم اس پر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، اتنی اسلام دشمنی میں آگے بڑھے کہ شرابیں پینے کے بعد بوتل جو تھی وہ عورت کی شرم گاہوں میں داخل کر دی جاتی. وہاں کوئی بولا ہے؟ وہاں دہشت گردی کسی کو نظر آئی ہے؟ صرف مسلمانوں کی وجہ کیا ہے ان کو پتا ہے. یاد رکھو، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جامع کامل مکمل دین جو ہر دور میں ہر ضرورت کا جواب دے سکے اگر کوئی ہے تو اسلام، جو اتنا سائنٹیفک ہے، اتنا جامع ہے، اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے کہ 1400 سال پہلے جو بات اللہ نے حضور کی زبان مبارک میں نازل فرمائی ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج اس کی ہدایت، اس کی بھلائی اور سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ایک مسئلہ دیکھ لیں، اب یہی دیکھ لیں کہ اسلام نے وضو کے احکام بتلائے، استنجے کے احکام بتلائے، عورت کو حیض و نفاس سے پاک ہونے کے احکام بتلائے، مرد کو جنابت سے پاک ہونے کے احکام بتلائے. اسلام نے اتنی جامع ہدایات دی ہیں کہ بھئی ایک مرد جو ہے وہ ماں سوا اپنی بیوی کے کسی غیر عورت پہ نظر نہ ڈالے، کسی عورت غیر کے ساتھ حرام کا ارتکاب نہ کرے، زنا نہ کرے، زنا کے قریب بھی نہ جائے، شراب نہ پیے، منشیات سے بچے. اگر میاں بیوی بھی ملے تو غسل کرے، میاں بھی غسل کرے، بیوی بھی غسل کرے. یہ سارے جو پاکیزگی کے اسلام نے احکام دیے ہیں، آج 1400 سال کے بعد دشمن کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر تم نے ایڈز سے بچنا ہے، کینسر سے بچنا ہے، فلاں بیماریوں سے بچنا ہے تو بھائی بس ایک بیوی سے گزارا کرو. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اسلام مان لو، وہ تو دشمن ہے نا، کیسے کہیں کہ اسلام مان لو. لیکن بات تو وہی آ گئی نا جو اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے بغیر کوئی گناہ. اب جب میاں بیوی صرف آپس میں ملیں گے تو الحمدللہ کوئی لاکھوں میں اتفاق سے بیماری ایک ہو جائے علیحدہ بات ہے، ورنہ محفوظ رہیں گے. لیکن جب بیوی بھی ہزاروں کو ملے اور خامند بھی ہزاروں کو ملے. چند دن پہلے میں سفر میں تھا، میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، کسی ایک پیشہ ور عورت سے کسی آدمی کے کوئی انٹرویو تھے، کچھ سوالات تھے، تو اس نے ان سے یہ سوال کیا کہ دیکھو تم طوائف ہو، جسم بیچتی ہو، گناہ کرتی ہو، اور پھر ساری بیماریاں دنیا میں پھیلا رہی ہو، بیماریوں کا تم گھر بن گئی ہو اور تمہارے پاس آگے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جناب ہم کیا بیماری پھیلا رہے ہیں؟ جو مرد ہمیں دے جاتے ہیں دوسرا مرد ہم سے لے جاتا ہے، تمہاری دی ہوئی بیماری تو ہے. نے کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جو دے جاتے ہو وہ لے جاتے ہو. انہوں نے کہا ہم تمہارے گھر میں تو نہیں آتے بلانے کے لیے. تم جو بیماریاں، مرد جو بیماریاں ہمیں منتقل کر جاتے ہیں تو وہی بیماریاں آگے ہم نے بھی دینی ہے. پھر لیتے رہو، انتقام کی آگ ہے، جلتے رہو. اگر تم ہمیں بیماری نہ دو، تم ہمارے ساتھ گناہ نہ کرو تو ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس پہ آپ تو بڑا غور کرتے ہیں کہ جی عصمت فروشی ہے اور تمہیں بڑی بے حیائی ہے، اور دیکھو جی عورتیں ننگی پھر رہی ہیں. انہوں نے کہا ان کو ننگا کرنے والا، ان سے بے حیائی کرنے والا کون ہے؟ اگر مرد ٹھیک ہو جائیں تو ہم گناہ کیسے کریں؟
کوئی آدمی آئے نا ہمارے پاس 2 دن 2 مہینے 4 مہینے بیٹھ کے تنگ آ کے ہم بھاگ جائیں گے آخر کسی کے ساتھ شادی کر کے نکل جائیں گے. تو جب تک گاہک ملتا رہے گا تو دکان چلتی رہے گی. گاہک کون ہے ہمارا؟ تو بات تو ٹھیک تھی. اگر سچی بات کوئی بھی کرے, یہ تو نہیں نا کوئی گندی آدمی عورت کر رہی ہے بھائی, سچی بات ہے. آپ تو یہ دیکھیں کہ فنظری لا ما قال وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. اگر اچھی بات دیوار پر بھی لکھی ہے تو لے لو. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنا کفر ہے, ایک تو الکفر ملت واحدہ, تمام دنیا کا کفر گویا ایک جماعت ہے, کفر ہے. دیکھو نا, چاہے میرے گھر کے اندر ہو, اندھیرا اندھیرا ہے, روشنی روشنی ہے, نور نور ہے, اندھیرا اندھیرا ہے, کفر ایک ہے. اور ان سب کو اگر خوف ہے تو صرف اس بات سے ہے کہ اگر کوئی دین جامع ہے, کامل ہے, مکمل ہے, جو ہر دور کی تحدی کا مقابلہ کر سکتا ہے تو اسلام. اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ جس نے بدن کے احکام بھی سمجھائے, روح کے احکام بھی سمجھائے, عالم ارواح بھی ہمارے سامنے رکھا, عالم دنیا بھی ہمارے سامنے رکھا, عالم برزخ بھی ہمارے سامنے رکھا, عالم آخرت بھی ہمارے سامنے رکھا. اور جس نے پھر ایک باپ کو اس کی اولاد کے حقوق سمجھائے, اولاد کو باپ کے حقوق سمجھائے, جس نے بھائی بہن بیٹے کے رشتے قائم کیے, جس نے بیوی بہن ماں بیٹی کے رشتے قائم کیے, اور جس نے نکاح, طلاق, میراث, عقل حلال حرام, وضو, طہارت, پاکیزگی, کوئی ایک مسئلہ نہیں جس نے اسلام میں جس نے روشنی نہ ڈالی. وہ ایک پرانی بات ہے, اخباروں میں پڑھی تھی کہ ایک انگریز کے پاس کوئی مسلمان چوکیدار تھا. وہ اس نے جا کے درخواست دی کہ جناب سر مجھے بڑا شدید نزلہ ہو گیا ہے, زکام ہے, نزلہ ہے, مجھے تکلیف ہے, مجھے 3 دن کی چھٹی دے دی جائے تاکہ ایک تو میں ریسٹ کروں اور دوسرا میرا نزلے سے آپ بھی پریشان نہ ہوں. اس انگریز نے اس کو بلایا, اس نے کہا چھٹی تو میں تم کو دیتا ہوں لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہیں. اس نے کہا جی میں تو مسلمان ہوں. اس نے کہا مسلمان تو نماز پڑھتا ہے. مسلمان جو ہے وہ تو نماز پڑھتا ہے, اور جو مسلمان صبح اٹھنے کے بعد منہ میں مسواک کرے, کلی کرے, منہ صاف کرے, ناک میں 3 دفعہ پانی دے کے ناک صاف کرے, اس کو نظرہ کیسے ہو گیا؟ اتفاق سے لگ سکتا ہے کہ اس کی بیماری مجھے لگ گئی, میری تجھے لگ گئی, یہ تو الگ بات ہے. ورنہ عام طور پر تو مسلمان کا گلا صاف ہے, اس کا ناک صاف ہے, رات کو سونے میں بھی اس کو حکم ہے کہ بھی باقاعدہ منہ صاف کر کے برش کر کے اپنا سوئیں تاکہ تمہارے منہ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ معدے کے اندر داخل نہ ہوں. اس نے کہا معلوم ہوتا ہے تم نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا ہاں جناب بس میں مسلمان تو ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا. جیسے ہمارے ہاں مسلمان ہیں, کوئی عیدی ہے, کوئی رمضانی ہے, کچھ مسلمان ہمارے ایسے ہیں ماشاءاللہ عید کے دن اچکن پہن کے آ جائیں گے, ماشاءاللہ گلے میں لگے سبحان السلام.
وہی پوچھ لو کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے تو اس کو نہیں آتی. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا سبحان اللہ مسجد، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو باقی 11 مہینے تیرے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے. یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے. وہ 11 مہینے جو تم مسجد میں نہیں آئے، کیا تمہارے لیے عذاب نازل ہوا تھا خدا کا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جمعہ کے دن آ جاتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، دیکھ لیں کہ بھی میں بھی مسلمان ہوں، میں چندر داس نہیں ہوں، ہندو نہیں ہوں، مسلمان ہوں، ذرا لوگ گواہی دے. اور جمعہ میں کیا پڑھا جاتا ہے یہ بھی پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی پتہ نہیں. آپ نے دیکھا نہیں بعض ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ایک تو پینٹ نے عذاب دیا ہوا ہوتا ہے، دوسرا کبھی پاؤں سیدھا ہی نہیں رکھا تو کرے کیا. کوئی بیچارے سجدے میں ایسے اٹھ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ان کو پکڑ ابھی گر جائیں گے. کیوں؟ عادت ہی نہیں ہوئی، نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہوئی، اور عادی نہیں ہوئے تو بیچارہ پاؤں کیسے بچھائے، بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ پاؤں پر. تو اس لیے اب سمجھیں کہ اہل کتاب کا ذکر اس لیے کیا گیا یہاں قریب میں کہ اہل کتاب اعتراض کرتے تھے اور کافروں کو سکھلاتے تھے کہ دیکھو جی ان کے نبی پاک ایسے ہیں کہ یہ تو استنجے کے مسئلے بھی سمجھاتے ہیں، وضو کے مسئلے بھی سمجھاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سمجھاتے ہیں، یہ تو بڑی نعوذ باللہ بہت گری ہوئی باتیں کرتے ہیں. تو ایسے بہانے بنا کے حضور کے بارے میں لوگوں کے دشمنی کرتے تھے، شک ڈالتے تھے. اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے ان اہل کتاب والوں کا حال؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی خرید رہے، اور چلو خود گمراہ ہو جائیں، مر جائیں، لیکن نہ وَيُرِيدُونَ أَن تُضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی راستے سے بھٹکا دیں. کبھی حضور کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وہ نبی نہیں جس کی بشارت کتابوں میں ہے، کبھی احکام قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں رجم نہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احکام پہ مسائل پہ اعتراض کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ تمہیں بھی راستے سے نعوذ باللہ بھٹکا دیں. لیکن اللہ نے فرمایا کیا یہ ظالم جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی دشمنی کا پتہ نہیں؟ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں. اور ساتھ تسلی بھی دے دی کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تمہارا متولی وہی اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے. یہ ساری کفر کی طاقتیں کٹھی بھی ہو جائیں، نہ یہ میرے نبی کا کوئی نقصان کر سکتی ہیں، نہ اسلام کو مٹا سکتی ہیں. آج دیکھیں مسلمان کتنی کمزور ہے، کتنی بے بس ہے، کتنی بے بہرا ہے، لیکن کوئی اسلام کو نہیں مٹا سکا الحمدللہ، اور نہ قیامت تک مٹا سکے گا. کیوں؟ اس کی مدد کرنے والا جو اللہ ہے. اس لیے فرمایا اب ان کی بدبختی اور گمراہی بتلا دی ہے کہ من الذین ہادو، کیونکہ سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، میرا مدنی ان میں سے جو یہودی ہیں وہ تو ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے تو کلمات میں تحریف کر دی ہے، کلمات کو اپنی جگہ سے بدل ڈالا، لفظی تعریف کی، معنوی تعریف کی ہے. اور پھر جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ظاہر میں تو اچھی لگے لیکن ان کے اندر نیت وہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ محمد مصطفیٰ ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا. کیا مانا؟ آپ کا سنا اور کسی کی بات کو نہ مانا، یہ اچھی بات ہے. لیکن جب اپنے علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیسے نعوذ باللہ دھوکہ دیا ہے، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم نہیں مانتے. واسمع غیر مسمع، آپ سنیں اور نہ سنائے جائیں.
اس کے بھی دو ترجمے ہیں، یعنی آپ اچھی بات سنیں اور بری بات نہ سنائے جائیں، بڑا اچھا بات ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، خدا کرے تم کچھ بھی نہ سنو، یعنی مقصود ان کا بد دعا دینا تھا۔ اور کہتی ہے رَائِنَا عَلَيْهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو پھیر پھیر کے تاکہ حکارت کا معنی پیدا ہو، تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم تو نبی پاک کو نعوذ باللہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، میرے پاک نبی ہم نے سنا اور فرما برداری کی، اور کہتے وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، آپ سنیں اور ہماری طرف توجہ کریں، رعایت فرمائیں، تو یہ زیادہ بہتر تھا، یہ زیادہ سیدھا طریقہ تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ میرے نبی سے دشمنی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لعنہم اللہ، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون وما یؤمنون الا فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، کوئی مسلمان ہو تو یہ احسان نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا ہے۔ اور اگر کوئی کافر ہے تو یہ اکڑ نہ دکھائے کہ میں دشمن ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہ بلکہ میں نے تم کو رحمت سے دور کر دیا ہے، میں نے تمہارے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور کہیں فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، اور کہیں فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بھی مہریں کر دی ہیں، چونکہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ کبھی اسلام نہیں لائیں گے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لائیں گے ان میں سے مگر بہت تھوڑے۔ ویسے یہود میں کچھ لوگ ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ ابن سوریہ ہے، اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن بہت تھوڑے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں کفر اسلام کا دشمن ہے، لیکن تمام کافروں میں سے شدید عداوت جو ہے وہ یہود کو ہے۔ یہودی جو ہیں وہ اشد عداوتن، اسلام کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے مکار، سب سے بڑے عیار۔ اس لیے دنیا میں پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج بھی پورے عالم پر نظر ڈال لیں، جہاں تمہیں کوئی فتنہ نظر آئے گا، جہاں تمہیں اسلام کے خلاف کوئی زہر ملے گی، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دیتے ہیں یہودیوں کے بارے میں علیہم لعائن اللہ، اللہ کی لعنتیں ہوں ان پر، المتتابعۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان پہ خدا کی لعنت ہو، کہ وَيَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، گویا یہ ایسا سودا کر رہے ہیں کہ ہدایت دے کے گمراہی لے رہے ہیں۔ وَيُعْرِضُونَ عَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور جو اللہ نے اپنے نبی، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ وَيَتْرُكُونَ مَا بِأَيْدِيهِم مِّنَ الْعِلْمِ مِنَ الْأَنبِيَاءِ الْأَوَّلِينَ، اور جو پہلے انبیاء علیہم السلام سے ان کو علم ملا ہے، ان کو کتابیں ملی ہیں، یہ ان کو بھی چھوڑتے ہیں۔ جیسے حضور کی صفت ہے، کتابوں میں پڑھ چکے ہیں لیکن یہ بدبخت بدل رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مِّنْ حِطَامِ الدُّنْيَا، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا مل جائے، کچھ دنیا میں عزت مل جائے۔ اگر ہم نے سچی بات کہہ دی کہ بھئی یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو لوگ تو سارے ادھر چلے جائیں گے، پھر ہمیں کون سردار بنے گا؟ پھر ہماری عزت کہاں رہے گی؟ پھر ہماری چودراہٹ کہاں رہے گی؟ پھر تو عزت اور غلبہ ملے گا اسلام کو۔ تو لہذا یہ اسی لیے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کیا ہے، ایک حقیر چیز ہے۔ اور یاد رکھو یہ صرف یہودیوں، اللہ نے تو یہودیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن آج اگر کوئی مسلمانوں میں بھی ایسا ہو کہ جو اسلام کا فتویٰ بدل دے، جو اللہ کے دین کو بدل دے، جو اللہ کے احکام کو بدل دے، تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا۔
یہ نہ سمجھیں کیوں اللہ تو ایک قانون بناتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں کہ بھی جو حقیقت میرے مدنی کی صفت تورات میں لکھی ہے کافروں نے بدل دی۔ اب اگر کوئی مسلمان بھی بدل دے، سمجھیے مسئلہ کیا مانا کہ حضور کی صفت تورات میں لکھی تھی کہ آپ کا نام کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ کہاں پیدا ہوں گے؟ مکے میں۔ ہجرت کہاں کریں گے؟ مدینہ میں۔ آپ ہدیہ قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ آپ کا قد مبارک، چہرہ مبارک، رنگ مبارک، آنکھیں مبارک، چلنے کا طریقہ، ہر بات تورات میں لکھی تھی لیکن یہودیوں نے بدل ڈالی۔ یعنی تورات میں لکھا تھا کہ حضور کا قد مبارک نہ بہت لمبا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا، انہوں نے نعوذ باللہ لکھ دیا لمبا ہوگا، تو بدل دیا نا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا بن گئے؟ یعنی جو اللہ کی کتاب کو بدل دے کیا بن جاتا ہے؟ ہاں جی، ڈرے شرے نہ بھی، ہم تو فتویٰ نہیں دیتے، اب تو آپ ماشاءاللہ خود سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یعنی جو اللہ کی کتاب کے لکھا ہے کہ حضور کی صفت ہے، اب حضور کا قد مبارک جو ہے نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ اچھا شان دیکھیں کہ حضور کا قد مبارک تو درمیان اعتدال ہے، لیکن اللہ نے عزت شان ایسی دی تھی کہ حضور لاکھوں میں بھی کھڑے ہوں تو سب سے اونچے نظر آئے۔ یہ شان تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ حضور سے کون اونچا ہو؟ اچھا اب اگر کوئی یہ صفت بدل دے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اچھا قرآن میں لکھا ہو کہ نبی بشر ہے، کوئی اس کو بدل دے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے آخر یہاں کیوں تھوک رک گئی ہے؟ نا قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی بشر ہے، قرآن میں ہے لکھا ہوا۔ جو یہ کہے کہ نبی نور ہے بشر نہیں، تو قرآن کا لکھا بدل دیا کہ نہیں؟ تو وہ کیا بن جائے گا؟ مسلمان عاشق۔ تورات بدلے تو کافر بن جائے، جو قرآن کو بدلے۔ سوچتے جائیں، سوچ لیں، غور کرتے جائیں۔ قرآن کہے کہ وما احل به لغیر اللہ، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو یا تقسیم کرو وہ ایسے حرام ہے جیسے خنزیر۔ قرآن دیکھ لو، اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ معاف کر۔ اللہ نے کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا مردار جانور بھی حرام، اور اس کے بعد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور جو خون نکلتا ہے ذبح کرنے کے وقت وہ بھی حرام، اور اس کے بعد فرمایا خنزیر کا گوشت بھی حرام، اور اللہ نے فرمایا اس سے سخت حرام کیا ہے کہ وما احل به لغیر اللہ، جو میرے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ چڑھاوا چڑھاؤ وہ بھی ایسا حرام جیسے خنزیر۔ اب اس کو بدل دے، وہ کہ 11ویں بھی جائز، وہ کہ جناب قبروں پہ جو ہم ذبح کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ بھی حلال، کہ جی ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بھی اللہ کا نام لیتے ہو تو پھر قبر پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر لو۔ بھائی اگر اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے، دیکھو نا جی، ویسے مثلا آپ ایک چیز جو ہے یہ گلاس آپ نے خیرات کیا کہ اس کا ثواب ہمارے والد کو پہنچے، تو یہ ثواب آپ پہنچاتے ہیں قبر میں یا اللہ پہنچائے گا؟ یا مولوی صاحب کو بھیجتے ہیں کہ قبر کھول کے گلاس دے آئے اندر؟ نہ ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو اگر ہم مکے میں خیرات کریں تب بھی ثواب کون دے گا؟ مدینے پاک میں خیرات کریں تب بھی ثواب کون دے گا؟ اپنے ملک میں خیرات کریں تب بھی ثواب
کون دے گا؟ لیکن یہ کہنا کہ نا 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 اس دمبے کو ہاتھ نہ لگانا، میرے پیر سائیں دی نظر ہے قبر تے ذبح ہوسی۔ اب یہ کیا ہے مجھے سمجھائیں کہ بھئی اللہ کے نام کی حج میں جو بکری ہے 1,00,000 بکری اپنے ملک میں ذبح کرو ادا نہیں ہوتی جب تک حرم میں مینا میں ذبح نہ کرو۔ اس کے مقابلے پہ تم بکری لے کے مزار پہ جا رہے ہو تو یہ اس کا تقابل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جیسے اللہ کے گھر کی قربانی حج کی بکری بھی بغیر حرم کے نہیں ہوتی، میرے پیر کے نام کی منت بھی بغیر قبر کے نہیں ہوتی، تو اب غیر اللہ کا اور کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اسی لیے سمجھیں تو جو اس کو بدل دے، یہودی بدلے وہ یہودی ہو جاتا ہے، ہم بدلیں تو ہم پکے مسلمان ہیں۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے یہودیوں کا نام لیا ہے، نصارہ کا نام لیا ہے، مجوسیوں کا نام لیا ہے، لیکن جو جو جرم انہوں نے کیے ہیں اگر وہ ہم کریں گے تو ہم پر بھی وہی عذاب ہوگا جو ان پر۔ یہودیوں پہ ذلت کیوں آئی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا، انہوں نے اللہ کے نبی کے احکام کو بدل ڈالا۔ آج ہم نے اگر بدل ڈالا ہے تو وہ ذلت ہم پہ آئے گی، وہ صرف ان کے لیے نہیں، وہ تو ایک قاعدہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ بھئی یہودیوں پہ ذلت کیوں آئی، نوح علیہ السلام کی قوم غرق کیوں ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوط کی قوم پر عذاب آئے، تم مرضی آئے تو کرتے رہو لوط کی قوم والا کام، تم کرو گے تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا، اگر ہم کریں گے تو ہم پر بھی وہی ذلت آئے گی، وہی خواری آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم خوار ہیں، رسوا ہیں، ہمارے خون کی ڈھیلے کے برابر بھی قیمت نہیں رہی، ہماری کوئی عزت نہیں رہی اقوام عالم میں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا، اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کا کوئی کام نہیں، اس لیے ہم بھی اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی دعا کرو ہر کلمے پڑھنے والے کو سچا مسلمان بنائے۔ کہ حضور پاک نے ہندوستان کے لیے دعا فرمائی تھی اور نجد کے لیے نہیں فرمائی تھی، ایسی میں نے تو کوئی نہیں پڑھی۔ اور بات یاد رکھے اصل میں جو نجد تم نے سمجھا ہوا ہے نا، چونکہ توحید والے وہاں زیادہ پیدا ہوئے اس لیے ان کو بڑا غصہ ہے بیچاروں کو نجد سے، اصل میں یہ وہ نجد نہیں، نجد سے مراد نجد العراق ہے، اس کے لیے حضور نے دعا نہیں مانگی۔ سمجھو مسئلہ، ان لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے نا، حضور پاک اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں، حضور پاک نے یمن کے لیے دعا مانگی، مدینہ پاک کے لیے دعا مانگی، مکے کے لیے دعا مانگی، تو باقاعدہ ایک صحابی نے کہا نام لیا تو حضور نے کہا کہ نہیں، حضور چپ کر گئے، ان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے فتنے اٹھے ہیں کہاں سے اٹھے، یہ نجد مراد نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، نجد کا معنی ہوتا ہے اونچا علاقہ، وہ اونچائی جہاں تک ہو، یہ تھوڑا ہے کہ کسی ایک ٹیلے کا نام ہے۔ حجاز، تہامہ، اب حجاز ایک جگہ کا نام ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ کا، یہ تو ہمارے بھائی جو ہے نا، یہی تو ہے تعریف کرنا۔ ایمان سے کہیں جو لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضور کا نجد سے کیا مراد ہے، پتہ ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ ہمارے پیروں کے مخالف ہیں تو ہم بھی کوئی حدیثیں ڈھونڈیں ان کے خلاف، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ سنت طریقے سے نکاح میں کیا پڑھنا چاہیے؟ خطبہ، کہ ایک عالم ہو وہ خطبہ پڑھے نکاح کا جو حضور پاک نے پڑھا ہے، مسنون خطبہ، اس کے بعد ایجاب قبول ہو، گواہ ہوں، حق المہر کی تعین ہو، کوئی چیز چھوٹی موٹی میٹھی سی تقسیم کر دی جائے، بس نکاح ہو گیا۔
کہتے ہیں جی کہ پیر عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ حنفی مسلک پہ تھے، نہیں، وہ تو حنبلی مسلک پہ تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ تھے، وہ رفع یدین بھی فرماتے تھے، آمین بالجار بھی کہتے تھے۔ آج جن کو تم سب سے بڑا مخالف کہتے ہو، انہی مسلک پر تو امام عبد القادر جیلانی تھے، لیکن تم نے ان کی 11ویں یاد رکھی ہے، باقی توحید یاد نہیں رہی۔ عصر یا فجر کے بعد ظہر کی نماز قضا کر لیں، اگر آپ کی ترتیب سے چھوٹی ہیں پھر تو ترتیب سے قضا کریں، ورنہ جب بھی موقع ملے قضا کریں تاکہ نماز رہ نہ جائے۔ اگر ایک مسجد میں عصر کی نماز ہو جائے، جماعت ہو جائے، تو دوسری جماعت جس نے نہیں کی وہ دور کرے، اس جگہ پہ نہ کرے، جو پڑھ چکا ہے وہ دوبارہ نہ پڑھے۔ ایک آدمی حافظ محمد اویس فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، طالب تھے بیچارے، پڑھتے تھے، اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، چھٹی پہ میں انڈیا گیا، واپسی پہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے عمرہ نہیں کیا۔ تو اب کیسے معلوم ہو گیا تمہیں؟ تو سارے ہندوستان میں کروڑوں لاکھوں علماء ہیں، وہاں مسئلہ پوچھ لیتے تو معلوم ہو جاتا، وہاں ضرورت ہی نہیں تھی تمہیں، کیونکہ اللہ کا دین جو ہے اس کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں نا۔ ٹکٹ کے لیے تم کتنے دفعہ ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہو، ویزے کے لیے جاتے ہو، ایئرپورٹ پہ آتے ہو، وہ سارے مسئلے تمہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک دین محمد مصطفیٰ یتیم ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ اب جناب عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں تاکہ آپ کو آئندہ ہمیشہ مسئلہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ محرم کا پتہ نہیں کیا، محرم کا پتہ نہیں کیا ہے۔ بیٹا اگر کم عمر ہے، چھوٹا ہے، بیٹا تو محرم ہے، لیکن جب ہے چھوٹا، ماں باپ کی عزت کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا تو اس محرم کا کیا فائدہ؟ محرم ساتھ رکھنے میں کوئی وجہ ہے کہ نہیں، تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے، کوئی دشمن اس کی عزت پہ حملہ نہ کر سکے۔ اب دودھ پینے والا بچہ یا 4 سال کا بچہ لے کے چل پڑے تو بچے کی الٹا حفاظت کرے گی یا بچہ ماں کی حفاظت کرے گا؟ محرم ساتھ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی عزت محفوظ رہے، اس پر کوئی غلط آدمی نظر نہ ڈالے، کوئی ظالم اس پہ حملہ نہ کرے، اس کے ساتھ بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، جو اس کا دفاع کرے۔ عورت کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ اسلام کہتا ہے اس کو باہر نہ نکالو۔ دیکھو نا، تم بینکوں سے پیسے لے کے جاتے ہو تو وین کے آگے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں، تمہیں پیسے کی اتنی قدر ہے اور عورت کی کوئی عزت نہیں۔ کہتے ہیں جی جو میرے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ ہاں، اگر اس پر ایمان نہ لے آئے۔ اگر ایک ملک میں ابھی تک اسلام نہیں آیا، یہ نہیں کہ وہ سارے کافر ہو گئے، وہ اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں، باقی اسلام نافذ نہیں اگر آپ کے ملکوں میں، تو دعا کریں اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ کرے۔ یہ نہیں کہ ان سب کو کافر ہی بنا دو، الحمدللہ سب مسلمان ہیں۔ میں جناب چھٹی پہ گیا تھا پاکستان، احرام نہیں باندھا، عمرہ کیا ٹھیک ہے، دم بھی ادا کریں۔ میں نے حج کر لیا لیکن طواف زیارت جو ہے وہ بہت لیٹ ہو گیا، 10 دن کے بعد میں نے طواف زیارت کیا۔ دم دینی ہوگی، آپ نے دم دے دی ہے تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن آئندہ احتیاط کیا کریں۔ جب تک طواف زیارت نہ کر لے آدمی، اس پر اس کی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ طواف زیارت حج کا رکن ہے، حج کا فرض ہے، اس میں کبھی غلطی نہ کریں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ حضور کی امت پاک پہ رحمت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی اور اتباع نصیب فرما۔
یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی، گھر والوں کی، بچوں کی، بچیوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، یا اللہ فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ